الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا ومحبوبه ومحبوبنا ومطلوبه ومطلوبنا مخبرا وعابرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی ایسی مثال آؤ شرافت ہو تو ایسی ہو کوئی ایسی مثال آؤ شرافت ہو تو ایسی ہو جہاں مجرم کو ملتی ہیں سزائیں بھی جزائیں بھی جہاں مجرم کو ملتی ہیں سزائیں بھی جزائیں بھی جو لگتی ہیں مدینے میں عدالت ہو تو ایسی ہو جو لگتی ہیں مدینے میں عدالت ہو تو ایسی ہو اللہ رب العزت دی حمد و ثنا سونے نبی دی سونی داد اتے ہدیہ درود پیش کرن تو بعد
عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا کروڑاں ارباں خرباں بار شکر ہے کہ اس خالق کائنات مالک کائنات نے ساڈے جیسے گناہگاراں نوں مسلمانوں دے گھر پیدا فرمایا اور اپنے سونے محبوب دا اللہ تعالیٰ نے امتی بنایا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز مختصر ٹائم دے اندر، کیونکہ مہینہ شعبان المعظم شریف دا مہینہ ہے اور اس مہینے نو زکات والا مہینہ بھی آکھیا جاتا ہے، تو میرا دل کیتا ہے کہ آج تانوں زکات دے حوالے دے نال چند گلاں دسیے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب العالمین میں گنہگار نو، سیاہکار نو، بد کردار نو حق سچ بیان کرن تے سانو سارے نو دے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا ہے، آج دا بڑا اہم موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا 18ویں پارے دے اندر سورۃ النور دے اندر 19ویں آیا کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے سونے محبوب اپنے غلاماں نو فرما دو 3 کم اے کر لون، میں رب اعلان کرنا کہ اے لوگ فلاح پا جان گے۔ پیارے مولا کیڑے 3 کم ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پہلے نمبر تے نماز ادا کرن، دوسرے نمبر تے وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات ادا کرن، اور تیسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، پہلے نمبر تے نماز ادا کرو، دوسرے نمبر تے زکات ادا کرو، تیسرے نمبر تے سونے نبی دی اتباع کرو، سونے نبی دی پیروی کر لو، لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں رب اعلان کرنا ہاں کہ تساں فلاح پا جاؤ گے۔ توجہ ہے محترم دی کہ نہیں؟ جدو بندے دے دل دے اندر اپنے گھر دی محبت پیدا ہوئی، اپنی اولاد دی محبت پیدا ہوئی نا، تے اللہ تعالیٰ نے اذان نماز دا حکم جاری فرما دیتا، کیونکہ بندے دے دل دے اندر جدو اولاد دی محبت پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھا بھئی یہ بندے تے میری محبت ان تے نکالا لگے نے، اللہ تعالیٰ نے نماز دا حکم جاری فرما دیتا تاکہ اپنے بچہ تو 5 ٹائم جدا ہون گے، 5 ٹائم اپنے گھروں نو چھڈن گے، جدو میرے گھر دے اندر آن گے نماز ادا کرن گے، انہاں دے دلاں دے اندر میں رب دی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس تو بعد جدو بندے دے دل دے اندر بندے گھر دی محبت پیدا ہوئی، اپنے علاقے دی محبت پیدا ہوئی، اپنے شہر دی محبت پیدا ہوئی، اپنے ملک دی محبت پیدا ہوئی، تے اللہ تعالیٰ نے پھر حج دا حکم فرما دیتا ہے کہ جدو اے میرے گھر دا حج کرن گے، اپنے گھر تو 1-2 مہینے دور رہن گے، اینا جدو حج کرن گے تاکہ انہاں دے دلاں دے اندر میں رب دی محبت پیدا ہو جاوے۔ اور تیسرے نمبر تے جدو بندے نو اپنے جسم دے نال محبت ہوئی ہے، بندے نو جدو اپنے آپ دے نال محبت تے پیار ہویا نا، تے اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد دا حکم جاری فرما دیتا ہے، اے لوگو تسا میری راہ دے اندر جہاد کرو، جدو میری راہ دے اندر تہاڈے نیزہ لگے گا، میری راہ دے اندر جدو تلوار لگے گی، اور جدو اپنے گھر تو دور ہون گے، انہاں دے جسم دے وچ جدو خون دے پھوارے نکلن گے، میں رب دا جدو انہاں نو دیدار نصیب ہوئے گا تو میں رب دی انہاں دے دلاں دے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3۔ چوتھے نمبر تے جدو بندے نے اپنے مال دے نال محبت کرنا شروع فرما دیتی ہے، مال دے نال جدو محبت فرمائی بھی مال نو بندے نے اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بینکاں دے اندر رکھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی تجوریاں بھرنیاں شروع کر دیتیاں نے، اللہ سونے نے زکات دا حکم نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگو اے مال نو جمع کر کے نہ رکھو، اے میری راہ دے اندر عطا کرو گے، تاکہ جدو سال تو بعد میری راہ دے اندر عطا کرو گے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری راہ دے اندر جدو مال عطا کرن گے، او دے بدلے دے اندر میں رب انہاں جدو دگنا مال عطا فرمے ساتھ انہاں دے دلاں دے اندر میں رب دی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج انشاءاللہ العزیز زکات دے بارے عرض کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقہ تو رد البلا، صدقہ جڑا ہے بلاواں نو دور کر دیندا ہے۔
صدقہ جڑا ہے اے مصیبتاں نو ٹال دیندا ہے۔ جو بندے آدے نا سے زکات ادا کر دیتے ساڈے تے مال دے وچوں کمی آ جائے گی، ساڈے پیسے دے وچوں کمی آ جائے گی، ساڈا بینک بیلنس جڑا وہ لیول ہے لاکھ روپے والا ہے، 50 لاکھ والا ہے، اس میں سے کمی آ جائے گی۔ او میرے سونے بھائیو، رب کعبہ دی قسم ہے، ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کی راہ کے اندر زکات ادا کرو گے، اللہ کی راہ کے اندر صدقہ خیرات کرو گے، رب کعبہ دی قسم ہے بندے دا مال کم نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دے گا۔ میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ زکات دا مال دین دے نال بندے نو فائدہ کی ہوندا ہے؟ بظاہر طور تے بندہ سوچدا ہے لکھ دے وچوں جدو 2500 نکل جائے گا، میرا لکھ دے وچوں 2500 کم ہو جائے گا۔ حقیقت دے اندر میرے نبی نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت دے اندر جڑا بظاہر تے مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت دے اندر اللہ تعالیٰ دے مال دی حفاظت بھی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ دے مال نو پاک بھی فرما دے گا، تیسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ اس مال دے اندر برکت بھی عطا فرما دے گا۔ اے زکات دین دا فائدہ ہے اپنے مالاں نو آخرت جمع کر کے نہ رکھو، پیسہ کماؤ، پیسہ کمان دے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اپنے اس مال دے وچوں پھر زکات بھی ادا کرو۔ جو صاحب نصاب ہے اپنی زکات ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آ گیا جہدا نام حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مدینہ دے اندر آ کے نہایت ہی غریب بندہ ہے، 1 بکری یا 2 بکریاں سن، وہ دے کول کل مالیت یہی سی۔ حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے جدوں امیر بندے اللہ دی راہ دے اندر خیرات کردے نے نا، اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کردے نے، اللہ دی راہ دے اندر جدوں خیرات کردے نے، میرے دل دے اندر بڑی تجسس پیدا ہوندا ہے، میرے دل دے اندر بڑا خیال پیدا ہوندا ہے اگر اللہ تعالیٰ مینوں بھی مال عطا فرمائے ہاں، اللہ تعالیٰ مینوں بھی دولت عطا فرمائے ہاں، اللہ تعالیٰ مینوں بھی مال عطا فرمائے ہاں، میں بھی اللہ دی راہ دے اندر عطا کرا ہاں، اللہ دی راہ دے اندر میں بھی خیرات کرا ہاں۔ میرے سونے نبی نے کی ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا سالبہ جدوں بندے کو تھوڑا مال ہوئے نا تے حساب کتاب تو بھی جلدی جان چھوٹ جاتی ہے تے اللہ دا شکریہ بھی بندہ صحیح طرح ادا کر لیتا ہے۔ تھوڑا مال ہوئے گا تو جلدی جان چھوٹ جائے گی، جنہ زیادہ مال ہوئے گا اتنی زیادہ دیر لگے گی، اتنا زیادہ حساب کتاب ہوئے گا۔ مدینہ شریف کے اندر سب تو زیادہ جڑا حضور دا امیر صحابی سی او دا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سی۔ اب میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف تو اینا سارے صحابہ تو بعد کے اندر جنت وچ ویسے، حالانکہ صدقہ بھی کردے سن، خیرات بھی کردے سن، اللہ دے راہ دے اندر بھی دیندے سن۔ عرض کردے نے یا رسول اللہ میں صدقہ خیرات بھی کرنا ہاں، پھر میں حضور دے صحابہ 1,24,000 صحابہ تو بعد میں کیوں ویسا؟ میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن تیرے کو دنیا دا مال اتنا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر حساب دیندے 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 دوسرے صحابہ تھوڑے تھوڑے حساب دے کے اگے چلے جان گے، تو انہاں تو سب تو بعد میں تو جنت دے اندر ویسے۔ اے میرے نبی نے پہلی مرتبہ صحابہ نے فرمایا صحابہ تو چلا جا، صحابہ واپس چلا گیا، کچھ مہینے تو بعد پھر آ گیا، عرض کرتا یا رسول اللہ دعا فرماؤ اللہ مال عطا فرما دے، میں انشاءاللہ نا مال اللہ دی راہ دے اندر عطا کرے سا میں وعدہ کرنا ہاں۔ پھر میرے نبی نے دوسری مرتبہ اے ارشاد فرمایا صحابہ تھوڑا مال ہوئے تے اللہ دا صحیح معنی دے اندر بندہ شکریہ بھی ادا کر لیندا ہے تے آخرت دے اندر حساب کتاب بھی صحیح دے لیندا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ جدو تیسری مرتبہ آیا نا میرے نبی نے اے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میں محمد جیسا انگلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے، رب کعبہ دی قسم ہے سامنے والا اگر پہاڑ ہے نا، اگر میں محمد اشارہ کر دوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے پہاڑ نو سونے دا بنا دے گا۔ لیکن صحابہ میں محمد تمہیں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے مال کے ساتھ پیار کر، دنیا دا مال اکٹھا کر۔ حضرت صحابہ نے جدو بار بار اصرار کی طرح یا رسول اللہ میں مال غریباں نو عطا کرے سا، اللہ دی راہ دے اندر عطا کرے سا، غریباں نو غریباں دا حق ادا کرے سا، یتیماں نو یتیماں دا حق ادا کرے سا۔ میرے سونے نبی نے جدو اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے نے اور یارو کوئی میں نہیں اٹھایا کہ دعا نو رد کیتا جاوے، تواڈے علاقے دے بندیاں نے نہیں اٹھایا کہ دعا نو رد کیتا جاوے، جدو آمنہ دے لال نے ہاتھ اٹھائے نے منگن والا اللہ دا نبی ہے تے عطا کرن والا سونا رب العالمین ہے۔
اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلے دعائے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلے دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے دعائے محمد آؤ میرے مسلمان بھائیو توجہ کریا جے حضرت سالبہ دے واسطے میرے نبی نے دعا فرمائی ہے نازو نے جدو دعا فرمائی اللہ حضرت سالبہ دے مال دے اندر برکت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ نے حضرت سالبہ دے کول بکریاں سانا اتنیاں بکریاں ہو گئیاں 5 وقت دا نماز دیئے جمعہ بھی پڑھ دایا ایسا ایسا جناب والا زہر دی نماز چھٹی ہو گئی ہے عصر دی نماز چھٹی ہو گئی بکریاں نو چران دے اندر سنبھالان دے اندر 2 نمازاں دیاں چھٹیاں ہو گئیاں ہون فجر تے مغرب تے عشاء حضور دے پیچھے پڑھدا ہے ایسا ایسا جناب والا بکریاں پڑھ دیاں گئیاں نے زکات دا حکم حالی نازل نہیں ہویا فجر دی نماز بھی بکریاں نو چوندیاں چوندیاں دوندیاں دوندیاں ٹائم گزر جاندا سی مغرب ٹائم بھی بکریاں نو دوندیاں دوندیاں تے عشاء دی بھی چھٹی ہو گئی ہے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ سالبہ نماز پڑھا نہیں آ رہا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اور کول اتنیاں بکریاں ہو گئیاں نے کہ مدینے دے اندر جگہ نہیں ملے بکریاں لے کے جنگل دے اندر چلا گیا ہے یا رسول اللہ ایک جمعے دے جمعہ دے نماز پڑھن واسطے توجہ ہے میرے آؤ میرے مسلمان بھائیو میرے سونے نبی نے جدو ویکھیا کہ جمعے دے جمعے سالبہ آندا ہے اللہ تعالیٰ نے زکات دا حکم نازل فرما دیتا ہے سونے محبوب اپنے غلامانو فرما دو میری راہ دے اندر جناب والا زکات ادا کرنا میرے نبی نے 4 صحابہ نو بھیجا جاؤ میرے صحابہ امیر جڑے بندے نے مدینہ دے اندر انہاں کول زکات لے کے آؤ جاؤ جناب والا سالبہ دے کول بھی زکات لے کے آؤ حضرت صحابہ جدو چل دے جا رہے نے حضرت سالبہ دے کول گئے نے حضرت سالبہ دے ہزاراں دے حساب دے نال بکریاں موجود نے میرے سونے نبی دے صحابہ نے فرمایا سالبہ اللہ دے سونے محبوب نے بھیجا ہے اپنے مال دے وچوں زکات ادا کر حضرت سالبہ نے جناب والا دیکھیا کہ ہزاراں دے حساب نال 40 بکری ہوے تے ایک بکری اللہ دی راہ دے اندر 80 بکریاں ہووان تے 2 بکریاں اللہ دی راہ دے اندر او یارو ایمان دی قسم ہے رب کعبہ دی قسم ہے 40 بکریاں وچ ایک بکری اللہ دی راہ دے اندر دے دیو اپنے مال دے اندر کمی نہیں آئے گی بلکہ اللہ تعالیٰ اور مال عطا فرما دے گا حضرت صحابہ نے جدو سوچا میرے تے ہزاراں دے حساب دے نال بکریاں نے سینکڑیاں دے حساب دے نال انہاں دی زکات بنے گیا عرض کرنا میرے نبی دے صحابہ تساں ہون جاؤ میں حساب کر کے پھر تساں آیا جے اج ساڈے کول بھی کوئی غریب آ جاوے تے اساں یار ہون تو چلا جا پھر آویں مدرسے والے آ جاون تے آنے ہون چلا جا پھر آویں مدرسے دے چندہ لین واسطے کوئی آ جاوے تے آنے ہون چلا جا پھر آویں اور میرے بھائیوں کدی پھر دے چکرا دے اندر اور کدی پھر تیرا نام ہی قبولیت دے وچوں کدے کٹ نہ دیتا جاوے حضرت سالبہ دے کول جدو حضور دے صحابہ واپس آئے نے حضرت نعیم جدے کول اٹھاں دا ریواڑے عرض کرتے نے نعیم زکات دے اندر تیرا بھی نہ ہے اللہ دی راہ دے اندر زکات ادا کر حضرت نعیم نے
فرمایا میرے نبی دے صحابہ تو سہتے بیٹھو حضور دے صحابہ جدو بیٹھ گئے نے آپ نے موٹے موٹے جڑے اٹھ سن صحت مند تندرست اٹھ سن آپ نے انہاں نوں چن چن کے حضور دے صحابہ دے ہاتھاں دے اندر پکڑا دیتے نے حضور دے صحابہ فرما دے نے نعیم تو پتلے تے سکے ہوئے اٹھ دے سکدا تے آت کرتا نا میں اللہ دی راہ دی اندر مال دینا ہے اور میں ماڑا مال نہیں دینا بلکہ اللہ دی راہ دی اندر چنگا مال عطا کرنا ہے ہائے میرے مسلمان بھائیو آج کوئی یتیم آ جاوے کوئی غریب آ جاوے اپنا پرس نکالنے آئے او دے وچوں جڑا سب تو پرانا نوٹ ہوئے گا وہی عطا ایویں ہے کہ نہیں ویسے سب تو پرانا نوٹ جڑا ہوئے گا نا بھئی جڑا بالکل جان ہی نہیں ہوئے گی بالکل غصہ ہوئے گا وہ اساں پیسے وچوں گن گن کے بھئی آ پرانا ہے اینو کاڑ کے دے آ جا بھئی اب بس دا کوئی چندہ لینا جو حالانکہ سانو پتہ ہی ہے اور نویں نوٹ بھی لگ ہی جان گے لیکن کوشش کریا کرو نویں نویں سودے سودیاں واسطے دے دیا کرو آ جڑے نویں نوٹ ہوان انو اللہ دی راہ دے اندر عطا کرے کرو کیونکہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات اور جس طرح بندے دی نیت ہوئے گی اللہ تعالیٰ نے ثواب بھی ہمیں عطا فرمائے گا بہرحال حضور دے صحابہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نا میرے نبی نے پہلے ارشاد فرما لیتا سالبہ افسوس ہے تیرے اتے تو ایک ایسا دور سی کہ تیرے کول مال نہیں سی میں محمد نے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دا مالک تنمتہ بنا دیتا ہے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جدو آئے نے مدینہ دی اندر عرض کر دینے یا رسول اللہ صلبہ نے انکار فرما دیتا ہے اللہ سونے نے قرآن نازل فرما دیتا ہے میرے سونے رب نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ اللہ دے نال وعدہ کر دینے اللہ تعالیٰ سانو مال عطا فرما دوے اسا اللہ دی راہ دی اندر عطا کرے سائیں آؤ میرے مسلمان بھائیو آج بندیا دینے میرا بیٹا یورپ دی اندر گیا ہے میں کوٹھی بنائی ہے میرا بیٹا دبئی دی اندر گیا ہے میں مکان بنایا ہے اور خدا دی قسم نہ تیرا کمال ہے نہ تیرے بیٹے دا کمال ہے بلکہ میرے رب دائے فضل ہے آؤ میرے مسلمان بھائی جدو حضرت سالبہ دے رشتہ دارہ نے دسیا اے سالبہ تیری مذمت کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے حضرت سالبہ نے اپنے مال دا حساب لا کے اپنے ریوڑ لے کے مدینہ دی اندر آ گئے حضور دی بارگاہ دی اندر عرض کر دینے یا رسول اللہ مال دوڑی بارگاہ دی اندر لے کے آ گیا میرے نبی نے فرمایا سالبہ تیرے مال نو اللہ نے قبول نہیں فرمایا میں محمد نے بھی قبول نہیں فرمانا آئے میرے مسلمان بھائی آجا پانے کہ بھی مال ساڑھا ہے بھی مال ساڑھا ہے نہ کر میاں سا فرما دینے نہ کر بندے حضرت سالبہ مدینہ وچوں جدو ریوا لا کے جان لگا تے اس طرح مٹی اٹھاندا ہے اٹھا کے اپنے سر دے اندر ڈال دا ہے کہ دروازہ یا تے اللہ دا ہے یا اللہ دے محبوب دا ہے میرے واسطے دوویں دروازے بند ہو گئے اس طرح مٹی ڈال دا ہویا روندا ہویا واپس جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دا ٹائم آ گیا ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا آپ نے سوچا کہ ابو بکر جڑا نرم دل دا مالک ہے آپ نے پھر بکریاں دا ریوا لے کے جدو مدینہ دے اندر آ گئے ابو بکر نو عرض کر دینے ابو بکر میں اپنے مال دا نا زکات
زکات والا مال لے کے آیا ہاں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا سلمہ تیرا مال نہ تے اللہ نے قبول فرمایا ہے نہ اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے، تو میں کون ہونا اس مال نو قبول فرمان والا۔ پھر بھی مال واپس لے کے چلے گئے نے۔ اور تیسرے نمبر تے حضرت عمر فاروق کا دور آیا، پھر بھی جدو آپ لے کے آئے عمر فاروق نے بھی جھٹلا دیتا، آپ نے بھی ٹھکرا دیتا۔ اور تیسرے نمبر تے جدو حضرت عثمان غنی کا دور آیا، آپ پھر بھی مال لے کے آئے، حضرت عثمان نے بھی فرمایا سلمہ تیرا مال نہ تے اللہ نے قبول فرمایا ہے نہ اللہ دے محبوب نے قبول فرمایا ہے نہ ابو بکر تے عمر نے قبول فرمایا ہے، تو عثمان کون ہوندا ہے نو قبول فرمان والا۔ عثمان غنی دے دور دے اندر حضرت سلمہ اس دنیا تو فات ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں کہنے کا یہ مقصد ہے سلمہ حضور دا صحابی کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن زکات ادا نہیں کی ہے تو واصل جہنم ہو گیا ہے۔ اندازہ کر لو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے دے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے سونے محبوب اپنے غلاماں نو خوشخبری سنا دو، انہاں نو بشارت سنا دو جیڑے بندے اپنا سونا تے چاندی جوڑ جوڑ کے رکھ دینے نا، انہاں نو دردناک عذاب دی خوشخبری سنا دو، دردناک انہاں نو عذاب دی بشارت سنا دو۔ علماء نے لکھا کہ 3 جگہ تو انہاں نو داغیا جائے گا، پیشانی تو، انہاں دے پہلو تو اور انہاں دی پیٹھ تو۔ انہیں 3 جگہ تو کیوں داغیا جائے گا؟ کوئی بندہ منگن آوے نا تے سارا دل نہ کرے دون واسطے تے پہلے بندہ متھے تے تریڑ پاندا ہے کہ نہیں؟ میں بندہ آدھا ہے کتھو آگے یا لین واسطے، سب تو پہلے بندہ متھے اتے تریڑ پاندا ہے، متھا ہو جا داغیا جائے گا آخرت دے ٹکڑے آگ دے ٹکڑیاں دے نال۔ اس تو بعد بندہ اپنے پہلووں نو اس طرح موڑدا ہے، فقیر آیا ہے، یتیم آیا ہے، پہلووں نو جدو موڑدا ہے تو اس دے پہلووں نو داغیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر تے جدو یتیم ہے، فقیر ہے، مدرسے دے چندہ لین والے نے یا مسجد دا چندہ لین والے نے، آپا جدو انہوں پیٹ کر کے نکلنے آتے انہوں دی پیٹھا نو بھی داغیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ زکات ادا نہیں کرتا، ایک ایسا اژدہا جیڑا گنجا ہوئے گا، وہ گنجا کیوں ہوندا ہے کہ وہ دے سر دے اندر اتنا زہر ہوندا ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا کہ وہ جیڑا سپ بندہ زکات نہیں ادا کردا، وہ سپ اس نو جدو ڈسے گا 70 گز جیڑا زمین دے اندر بندہ دھنس جائے گا۔ اندازہ کر لو میرے بھائیوں، ہم تو دنیا کے ایک بچھو کی ڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور چھوٹا سا کانٹا ہمیں لگ جائے خدا کی قسم ہے وہ نہیں ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور ایسا سانپ جس کے ڈسنے سے 70 گز ہم تھلے دھنس جائیں گے، اس کے زہر کیسے برداشت کرو گے؟ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سانپ جو ہے اس کی باچھوں سے ایسے چیرے گا، یہاں تک چیر دے گا کانوں تک، اب وہ کہے گا میں تمہارا وہ مال ہوں جو دنیا کے اندر تو اکٹھا کر کے رکھتا تھا، میں وہ مال ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ میرے بھائی دنیا کے اندر مال جمع کرنے کی یہ نہیں ہے کہ منع ہے، عام مال کماؤ، اللہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے، لیکن جائز طریقے سے ہو۔ کسی کے پاس 52 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے سونا ہے، یا بندے کے اتنے پیسے ہیں، اس حساب سے پیسے لگا لیں، مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ ہے، اور اس کے اوپر سال بھی گزر جائے اور بندہ اس میں سے کیا کرے گا؟ زکات ادا کرے گا۔ 100 ہے تو اس میں سے 2.5 روپے ہے، 1000 ہے تو اس میں سے 250 ہے، 1 لاکھ ہے تو اس میں سے 2500 روپیہ نکالنا کون سی مشکل بات ہے، وہ بھی سال کے بعد ہے۔ اب ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیں کہ گھر کے حاجت اصلیہ کے علاوہ جو بھی گھر کے اندر سامان ہے نا، اس کی بندے کو زکات پڑتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے حاجت اصلیہ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ اس کو کہتے ہیں جو چیز ہمارے استعمال میں ہے، جو فرنیچر ہمارے استعمال میں ہے اس میں زکات نہیں ہے۔ ہمارے پاس چاہے گھر کے اندر پراڈو گاڑی ہے لیکن ہمارے استعمال میں ہے، رینٹ پہ نہیں چلاتے ہیں تو اس پہ زکات نہیں ہے۔ پراڈو 1 کروڑ کی بچائے کیوں نہ ہو، لیکن بندے نے اپنے گھر کی سہولت کے لیے رکھی ہوئی ہے، رینٹ پہ نہیں چلاتا ہے تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ گھر کے اندر جو فرنیچر اس کا چاہے 15 کروڑ کا ہو لیکن اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ گھر کے جو استعمال والی چیزیں ہیں اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے میران گاڑی بھی لے کر رینٹ پہ دی ہوئی ہے، اب اس کا جو رینٹ آتا ہے اس کا بندہ سال کے بعد حساب لگائے گا، میکسیمم بھائی کتنا میرا سال کے بعد میں نے رینٹ لیا ہے، تو اس حساب سے بندہ اس کو زکات ادا کرے گا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟
हाँ मैक्सिमम बंदे को पता होगा, मेहरान मिसाल तौर 1000 दिन का कमाती है तो 30 दिनों के अंदर कितना हो गया? 30,000। अब 30,000 को आप मल्टीप्लाई करें 12 महीनों के साथ। अब जितने ये पैसे बनते हैं उतने पैसों को आप क्या करेंगे? उसको ज़कात अदा करेंगे। इसी तरह किसी बंदे के प्लाट हैं, उसने इस नियत से लिया है ताकि प्लाट का अब रेट बढ़ेगा, 6 महीने साल के बाद मैं इसको बेच दूंगा। ये बंदे ऐसे डीलर करते हैं ताकि इसको मैं बेच दूंगा। अब उस प्लाट के ऊपर भी क्या होगा? ज़कात अदा करनी पड़ेगी। जितनी उसके ऊपर रकम होगी वो ज़कात अदा करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, ये छोटे छोटे मसले हैं, लेकिन हमें इसका पता भी नहीं है कि हमने इसमें ज़कात देनी है कि नहीं देनी है। इसी तरह जो प्लाट है, घर है, बंदे को किसी के पास 5 घर हैं, अब साफ ज़ाहिर है 5 में बंदा रैश तो नहीं रख सकता, 1 में बंदा रैश रखेगा, 4 उसके रेंट पे चले हुए हैं। अब उसका जो रेंट आता है ना 4 घरों का, अब उसका साल के बाद हिसाब लगाएगा और उसका वो ज़कात अदा करेगा। समझ लग रही है कि नहीं लग रही मेरे भाई? हाँ, ये जरूरी मसाइल होते हैं, तो अपने माल की जो साहिब निसाब बंदे हैं वो ज़कात अदा किया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने की तौफीक दे।